برادران ملت اسلامیہ، اب یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ حاجی صاحب کا جو عقیدہ میں نے ابھی پیش کیا ہے اس کے اعتبار سے دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے معاذ اللہ دیوبندیوں کے فتوے کے مطابق حاجی صاحب مشرک ہوئے، اور مشرک کو پیر بنا کر اشرف علی مشرک ہوا، مشرک کو پیر بنا کر نانوتوی مشرک ہوا، اور مشرک کو پیر بنا کر گنگوہی بھی مشرک ہوا، اور ان تمام ملاؤں کو مان کر پوری دیوبندیت مشرک ہو گئی۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہ دیکھیے، یہ آپ کا چٹکلا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اگر ہم نے پیر مانا تو حضرت گنگوہی بھی مشرک، حاجی امداد اللہ بھی مشرک، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی مشرک، اور پوری دیوبندیت مشرک ہو گئی۔ لو بھیا، ابھی کل آپ نے بنایا تھا کہ مکفر المسلمین کون ہے، تو حضرت تھانوی پر الزام لگا رہے تھے، اور آج آپ تو خود ہی جو ہے کفر کی مشین گن لے کر بیٹھ گئے ویڈیو کے اندر، اور ہر ایک کو مشرک بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ چلیے اس پر آپ کو ایک جواب میں دیتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شروع میں آپ نے کہا ہم نے ویڈیو لگائی ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یعنی آپ کے نزدیک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بریلوی بھی ہیں اور رحمت اللہ علیہ مسلمان بھی، اور آپ بھی ان کو مان رہے ہو، رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو، گویا کہ آپ بھی ان کو مسلمان مان رہے ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ حسام الحرمین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گنگوہی کو اور حضرت نانوتوی کو جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، من شک فی کفری وعذابہ فقط کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے اور جو ان کو کافر نہ جانے وہ خود کافر ہے۔ لو اب میں آپ کو جو ہے اچھا چٹکلا سناتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو رحمت اللہ علیہ کہا، گویا کہ آپ کے نزدیک مسلمان ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو مسلمان جانتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ اگر کہیں ان کو کافر کہا ہو تو آپ ہمیں پیش کر دو، چیلنج ہے آپ کو کہ اگر ان دونوں کو کہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کافر کہا ہو تو ہم جو ہے آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے، لیکن آپ کہیں ثابت نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو مسلمان مانا، بریلوی مانا، رحمت اللہ علیہ کہا، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی من شک فی کفری وعذابہ فقط کفر کے زمرے میں آ گئے، کیونکہ وہ ان دونوں کو مسلمان مانتے ہیں۔ اب جب آپ نے جو ان دونوں کو مسلمان مانے وہ بھی کافر، گویا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان دونوں کو مسلمان مان کر کافر، اور آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو مان کر مسلمان کافر، ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ کر کافر، تو آپ تو خود کافر ہو گئے، آپ کے ماننے والے پورے کافر۔ اور اب آپ بتاؤ کیا ہوا؟ یہ آپ کا ہی چٹکلا آپ کے سر پہ تھرو بھائی، اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی جوتی آپ کے سر، تو آپ کی جوتی آپ کے سر دی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان دونوں کو مسلمان مانتے ہیں، اور بفتوائے حسام الحرمین جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کافر، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو تم بریلوی مان کر، اور وہ جو تڑی پار یوسف مولوی ہے نا جو وہاں بھیونڈی کا، جو آج کل باہر بھاگا ہوا ہے اور اس کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی ان کو بریلوی مانتا، اور اکثر بریلوی ان کو بریلوی مانتے اور مسلمان مانتے۔ خود عبدالسمیع رامپوری نے انوار ساتھیہ پر یا کہاں پر اس کی تقریر لی ہوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی، تو گویا کہ ان کی تقریر لی، تو آپ بھی انوار ساتھیہ والے کو مانتے، عبدالسمیع کو بھی مانتے ہو، تو جتنے بھی ماننے والے ہیں سارے کے سارے کیا پوری بریلویت کا لٹیا ڈوب گیا، پوری بریلویت کو تم نے کافر بنایا۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو سنیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے کچھ عرض کریں گے۔ اور حاجی صاحب کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، اگر اس کتاب کے اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کروں تو پتہ نہیں کتنی لمبی ویڈیو بن جائے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور پیش کروں گا، لیکن ابھی اتنا جان لیجئے کہ یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کی ایک کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، اس کے اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کروں تو بڑی لمبی ویڈیو بن جائے گی، اتنی بڑی ڈینگے مارنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ فیصلہ ہفت مسئلہ کوئی بہت بڑی کتاب تو ہے نہیں، چند صفحات کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں، ایک ویڈیو اس پر بھی بنا دیجئے آپ انشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہ میرے سامنے کلیات امدادیہ ہے، اس میں صفحہ نمبر 99 پر یہ فیصلہ ہفت مسئلہ ہے، صفحہ نمبر 99 پر، اور صفحہ نمبر 115 پر وصیت ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ فیصلہ ہفت مسئلے کا حوالہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو حوالہ جات ہے اگر میں آپ کے سامنے نقل کروں تو بڑی لمبی ویڈیو بن جائے گی، تو آپ کے سامنے میں ایک اقتباس نقل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وصیت، آگے چل کے لکھتے ہیں، خصوصاً اور اہل اللہ کی صحبت و خدمت اختیار کریں، اہل اللہ کی صحبت و خدمت اختیار کریں،
खुसूसन अजीज़ी जनाब मौलवी रशीद अहमद साहब के वजूद बाबरकत को हिंदुस्तान में गनीमत कुबरा व नेमत उज़्मा समझ कर उनसे फयूज़ बरकत हासिल करें कि मौलवी साहब मौसूफ जामिया कमालात ज़ाहिरी व बातिनी के हैं और उनकी तहक़ीक़ात महज़ लिल्लाहियत की राह से हैं, हरगिज़ इसमें शायब नफसानियत नहीं। ये वसीयत तो मौलवी साहब के मुखालिफिन को है। अब देखिए आप, हज़रत हाजी कह रहे हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कह रहे हैं अहलुल्लाह की सोहबत और खिदमत इख्तियार करें, खुसूसन अज़ीज़ी जनाब मौलवी रशीद साहब। यानी कि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फैसला हफ्त मसला के सबसे अखीर सफ़े में वसीयत लिख रहे हैं, और उनकी वसीयत ये है कि अहलुल्लाह में से अजीज़ी मौलवी रशीद अहमद साहब की क्या करें, सोहबत इख्तियार करें। अगर आपके अंदर ज़र्रा बराबर जुरत है, अगर आपके अंदर ज़र्रा बराबर कुछ शर्म व हया बाकी है, अगर आपके अंदर ज़र्रा बराबर कुछ एहसास बाकी है, तो ज़रा सा आप इस पर कुछ कुशाई कर लें, ये फैसला हफ्त मसला पढ़कर सुना दें। अब आप बताइए कि हक क्या है और गलत क्या है, ये तो आवाम सुनेगी और देखेगी, और बताइए कि हक क्या है। जिस फैसला हफ्त मसला का आप कह रहे हो, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को बरेलवी कह रहे हो, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को रहमतुल्लाह अलैह आप कह रहे हो और उनको बरेलवी साबित कर रहे हो, वही हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रशीद अहमद गंगोही को अहलुल्लाह में क्या कहते हैं शामिल करता है, और वही हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब को मुसलमान नहीं कहते। अच्छा, अभी आपको लगेगा कि अरे ये तो ये हो गया। चलो भैया, हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को क्या कहते हैं, उसकी भी वसीयत आपको सुना देते हैं। यही किताब कुल्लियात इमदादिया, इसका सफ़ा नंबर 99, ज़ियाउल क़ुलूब रिसाले का नाम है, सफ़ा नंबर है 93, सफ़ा नंबर 93, कुल्लियात इमदादिया सफ़ा नंबर 93, रिसाले का नाम फैसला हफ्त मसला। फरमाते हैं कि नीज़ जो शख्स मुझसे मोहब्बत व अक़ीदत रखे, वो मौलवी रशीद अहमद साहब सल्लमहु और मौलवी मोहम्मद कासिम साहब सल्लमहु को जो कमालात ज़ाहिरी व बातिनी के जामे हैं, मेरी जगह बल्कि मुझसे भी बुलंदतर समझे, मेरी जगह बल्कि मुझसे बुलंदतर समझे। अगरचे ज़ाहिर में मामला बराक्स है कि मैं इनकी जगह पर और वो मेरी जगह पर हैं, और इनकी सोहबत को गनीमत समझे। सुरेश फाक साहब, हज़रत गंगोही हज़रत नानोतवी की सोहबत को क्या समझे, गनीमत समझे कि इनके ऐसे लोग इस ज़माने में नहीं पाए जाते हैं, और इनकी बाबरकत खिदमत से फैज़ हासिल करें और सलूक के तरीक़े जो इस किताब में हैं उनके सामने हासिल करें, इंशाअल्लाह बेबहरा न रहेगा। आगे क्या कहते हैं, खुदा इनकी उम्र में बरकत दे। खुदा गंगोही जिसको आप कहते हो, नानोतवी जिनको कहते हो, उनके मुताल्लिक हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की क्या कहते हैं, खुदा इनकी उम्र में बरकत दे और मग़फ़िरत की तमाम नेमतों और अपनी क़ुर्बत के कमालात से मुशर्रफ फरमाए और बुलंद रुतबों तक पहुँचाए, बुलंद रुतबों तक पहुँचाए, और इनके नूर हिदायत से दुनिया को रोशन करे, और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में क़यामत तक इनका फैज़ जारी रखे। सफ़ा नंबर 93, 94 कुल्लियात इमदादिया, रिसाले का नाम है ज़ियाउल क़ुलूब, जो इसके अंदर मौजूद है। इसमें हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए कितना बड़ा अपने से भी बुलंदतर मर्तबा दे रहे हैं, और हुजूर के वसीले से इनके जो इल्म है, इनके जो कमालात हैं, उनको कबूलियत की दुआ हो रही, मग़फ़िरत की दुआ हो रही, खैर बरकत की दुआ हो रही। तो ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बरेलवी थे, और इनकी बात को आप मानते हैं, इनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इनको मुसलमान मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये इन दोनों को मुसलमान मानते हैं जिनको आप काफिर कहते हैं। अब इनको आपने मुसलमान समझा, इनको अब्दुल समी रामपुरी ने मुसलमान समझा, इनको पूरी बरेलवियत मुसलमान समझती है, इनको यूसुफ क्या कहते हैं बम्बई वाला मुसलमान समझता है, और दीगर जो आपके उलमा इनको मुसलमान समझते।
اور آپ کے اعلیٰ حضرت کا حسام الحرمین کا فتویٰ ہے من شک فی کفری وعدہ بھی فقط کفر، جو ان کے کفر میں شک رہے وہ بھی کافر ہے۔ تو اب آپ کے عبدالسمیع کافر، عبدالسمیع کی جو کتاب ہے اسی پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی تقریض ہے انوار ساتھیہ پر، اور اسی میں غالباً مولوی احمد رضا کی بھی تقریض موجود ہے، فاضل بریلوی کی بھی تقریض موجود ہے۔ تو یہ سب جانتے ہوئے تو احمد رضا بھی کافر، سب کافر، ساری کی ساری بریلویت کافر ہو گئی، جو ان کو مسلمان سمجھتی، جو ان کو بریلوی سمجھتی ہے، جو ان کو ہر چیز میں اپنا ماوا اور ملجا سمجھتی ہے۔ تو یہ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، بالخصوص حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ جو ان کو مسلمان سمجھنے کے چکر میں یہ بھی کافر ہوئے بریلی کے فتوے سے، اور احمد رضا نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو مسلمان مانا رحمۃ اللہ علیہ، کہا بریلوی کہا، تو گویا کی اشفاق رضا بھی کافر ہوئے۔ میں آخری میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتا ہے، لیلا نظر آتی ہے، مجنون نظر آتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہی دیوبندیوں کا حال ہے۔ یہ آپ سنیے کیا کہہ رہے ہیں، مجنون نظر آتا ہے، لیلا نظر آتی ہے۔ ارے بھائی صاحب، کم سے کم ویڈیو بنانے سے پہلے تھوڑا سا ریہرسل کرا کرو۔ وہ بچوں کو ریہرسل کراتے ہیں نا وہاں پہ کیا کہتے ہیں اسکولوں کے اندر، تو تھوڑا سا آپ بھی کر لیا کرو، اشعار کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیا کرو، صرف گوگل کا ہی سہارا مت لیا کرو۔ عقل کے اندھوں کو سب کچھ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں مجنون نظر آتا ہے، لیلا نظر آتی ہے۔ اللہ کے بندے کم سے کم شعر تو ڈھنگ سے پڑھا کرو۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ عجیب معاملہ۔ اب بتاؤ کہاں سے ٹانکا، کدھر سے ادھڑا، اور کدھر سے ادھڑا کدھر سے ٹانکا، یہ کس کے اوپر فٹ ہوا؟ آپ کے اوپر فٹ ہوا۔ بلا وجہ اپنے آپ کو ذلیل کرانے کے لیے یہاں پر ویڈیو بنانے لگتے ہو۔ ارے کم سے کم تیاری کر کے آیا کرو، پھر ویڈیو بنایا کرو۔ تیاری کرتے نہیں ہے، شعر ہی غلط پڑھ رہا ہے۔ اور یہ تو اتنا مشہور شعر ہے جو ہر کوئی جانتا ہے کہ عقل کے اندھوں کو سب کچھ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتی، تبھی تو الٹا ہوگا نا۔ جب مجنون نظر آتا ہے اور لیلا نظر آتی تو الٹا کہاں ہوا ہے؟ تو سیدھا سیدھا ہو گیا اشفاق صاحب۔ یہ کیا چٹکلے بازی ہے اشفاق صاحب؟ تھوڑا سا آپ جو ہے اپنے عوام کو اتنا بھی بیوقوف مت بناؤ۔ بیچاری بھولی بھالی عوام ہے، اس کو کچھ بھی خبر نہیں۔ آپ نے سوچا میں نے تو بنا دیا، کوئی پکڑ ہی نہیں کرے گا، لیکن ہم آپ کی گرفت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس طرح کا کوئی زہر اگلیں گے اور اختلاف کی کوشش کریں گے اور ہم کو کافر بنانے کی کوشش کریں گے، دیکھیے آپ کی لٹیا کیسی ڈبوئی ہے ہم نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔